گھنے اور پراسرار جنگل کے بیچ، جہاں درخت آسمان سے باتیں کرتے اور قہر کبھی نہیں چھٹتا، ایک ایسا خوفناک ڈائناسور رہتا تھا جس کا نام تھا گرکار۔ گرکار کوئی عام ڈائناسور نہیں تھا، وہ ایک مکان سے بھی اونچا تھا۔ اس کی آنکھیں رات کے وقت سرخ روشنی سے چمکتی تھیں اور اس کے دانت تلواروں کی طرح نوک دار تھے۔ جب وہ دہاڑتا تو درخت کانپنے لگتے اور ندیاں اپنا راستہ بدل لیتے۔ جنگل کے جانور اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی بھاگ جاتے۔ برسوں سے کوئی بھی اسے قریب سے دیکھ کر زندہ واپس نہیں آیا تھا۔ لیکن ایک دن 12 سالہ لڑکا لیو اس خطرناک جنگل میں داخل ہوا۔ وہ کسی مہم کی تلاش میں نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے پیارے کتے مکس کو ڈھونڈنے آیا تھا، جو تتلی کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ لیو کے پاس ایک پرانا نقشہ تھا، ہلکا سا بیگ اور ایک بہادر دل۔ اس نے کتابوں میں ڈائناسور کے بارے میں پڑھا تو تھا، مگر کبھی یقین نہیں کیا کہ وہ آج بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ تب تک تھا جب اس نے ایک درخت پر بڑے بڑے پنجوں کے نشان دیکھے، زمین پر ہڈیاں پڑی دیکھیں، اور پھر ایک زوردار گرجدار آواز پیچھے سے سنی۔ لیو نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے گرکار کھڑا تھا، سیاہ کھال، دیویکل ٹانگیں، دہکتی ہوئی آنکھیں اور نتنوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا، لیکن گرکار نے لیو کو کھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہوا میں سونگھنے لگا۔ میکس، لیو نے دھیمی آواز میں کہا، اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ میکس گرکار کی ٹانگ کے پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا اور خوشی سے دم ہلانے لگا۔ گرکار نے مکس کو جنگل کے دوسرے جانوروں سے بچا کر رکھا تھا۔ لیوی کو احساس ہوا گرکار کوئی بلا نہیں، بس تنہا تھا۔ اس دن کے بعد لیو ہر ہفتے واپس آتا، گرکار کے لیے کھانا لاتا، اسے کہانیاں سناتا۔ گرکار اسے غور سے سنتا، اپنی چمکتی آنکھیں جھپکتا اور کبھی کبھی لیو کو اپنی پیٹھ پر بھی بٹھا لیتا۔ کوئی لیو کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر جنگل کے بیچوں بیچ ایک خطرناک ڈائناسور کو آخرکار اپنا پہلا دوست مل گیا تھا۔